الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک جھلکی دکھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نہایت ہی لوگوں کے درمیان عزیز، مکرم، محترم رہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ واحد کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، تو وہی لوگ جو الصادق الامین کہا کرتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہو گئے، مجنون کہنے لگے، پاگل کہنے لگے، کذاب کہنے لگے اور سحر زدہ کہنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ بن ابی معیط ملعون نے جو کچھ کیا، اس کی ایک جھلکی صحیح بخاری کتاب المناقب باب مناقب المہاجرین سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو لوگ توحید کی دعوت دے رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک سبق ہے، اور جو لوگ توحید کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک درس ہے کہ آخر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ستایا گیا، آپ کو کیوں تکلیف دی گئی، اور کیوں آپ کو زد و کوب کیا گیا. آئیے صحیح بخاری کی روایت کے حوالے سے بیان کر دوں. عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کون سی دی، سب سے زیادہ شدید ترین تکلیف مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی دی تھی. تو عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے. اتنے میں عقبہ بن ابی معیط ملعون آیا اور اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر زور سے گلا گھونٹنا شروع کر دیا. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے آئے اور عقبہ کو پیچھے ڈھکیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور فرمایا، تاریخی جملہ یاد رکھیے مسلمانوں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے.
میرا حاجت روا اللہ رب العالمین ہے، میرا مشکل کشا اللہ رب العالمین ہے، میرا معبود اللہ رب العالمین ہے، میرا مسجود رب کائنات ہے۔ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، واضح ترین دلائل رب کائنات کی طرف سے پیش کر رہا ہے، اس کے باوجود تم لوگ قتل کرنے کے در پہ ہو۔ اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ کیا ہے؟ کسے تکلیف دی ہے؟ کسے مارا ہے؟ کسے پیٹا ہے؟ آخر گناہ کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ یہی نا کہ وہ تم سب کو ایک الہ، ایک معبود اور ایک مسجود کی طرف بلا رہا ہے۔ مسلمانوں، صحیح بخاری کھول کر کبھی دیکھا کرو، پڑھا کرو اور سمجھنے کی کوشش کیا کرو کہ آج توحید کی دعوت دینے والوں کو جو لوگ ستاتے ہیں، دراصل یہ مشرکین کی روش کو اپناتے ہیں، اور توحید کی دعوت دینے والے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی طرح سے توحید کے علم بردار گالیاں سنتے ہیں، اذیتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن توحید کے پیغام سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو دیکھو کہ آخر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ستایا گیا، تکلیف آپ کو کیوں دی گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کچھ لوگوں کے بہکانے کی وجہ سے اہل توحید کو اذیت پہنچا رہے ہو؟ جو تمہیں اللہ کی طرف، تمہارے خالق اور مالک کی طرف بلا رہا ہے، اس کو تم گالیاں دے رہے ہو، اس کو تم ستائے جا رہے ہو، اس کو تم اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو، اور طرح طرح کے برے القاب سے انہیں یاد کرتے ہو۔ جیسے ابو لہب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد مذہب کہا تھا، بے دین کہا تھا، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے والا قرار دیا تھا، جھوٹا قرار دیا تھا۔ اگر تم نادانی میں یا بہکانے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگو توبہ کرو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کی دعوت کو سمجھنے کی کوشش کرو اور نادان نہ بنو۔ نادانی اور جہالت ہی تمام تر مشکلات کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کی راہ میں جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور استقامت کے پیکر بنے رہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی استقامت عطا فرمائے۔